السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل پر۔ اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان سب کا تہہ دل سے شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان سے دلی گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو انہیں جلد ملے۔ چلیں جی آتے ہیں بات چیت کی طرف۔ جی تو آج ہم بنائیں گے سموسے اور رول کی فلنگ، اور اس کو جو ہے بنا کے فریز کرنا ہے۔ میں نے پہلا عشرہ گزر چکا ہے، 10واں روزہ ہے آج، اور میرے پچھلے سموسے جو بنے ہوئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، سو میں اب نئے بناؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکن میں نے 5 سے 6 جوے لہسن کے ڈال کر نمک اور ہلدی کے ساتھ بوائل کر لیا، اور اس کا باریک باریک ریشہ کر لیا، اور جو اس کی لاسٹ میں تھوڑی سی یخنی بچتی ہے تقریباً 1 یا 2 چمچ، اور وہ کافی تھک ہوتی ہے، میں نے وہ بھی اس میں شامل کر لیا تاکہ اس میں نمی رہے۔ اب اس میں تقریباً یہ میرا 2 آلوؤں کا بھرتا بچا ہوا تھا، یہ آلوؤں کی ٹکیاں بناتی ہوں میں اس کے لیے، وہ میں نے اس میں شامل کر لیا، اور اس میں کٹی ہوئی لال مرچ، نمک، زیرہ، دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے سبزیاں جو کہ میں نے کٹنگ کر کے فریز کی ہوئی ہیں۔ اس میں ہیں بند گوبھی اور شملہ مرچ اور گاجر۔ یہ گاجر اور شملہ مرچ میں نے چاپ کٹنگ کی تھی باریک باریک سی، اور اس کو بنا میں فرائی کیے ہی اس میں شامل کروں گی، کیونکہ جب سموسے یا رول ہم فرائی کرتے ہیں وہ میڈیم فلیم پر ہوتا ہے، اور اسی فرائی کے اندر یہ چیزیں بھی اندر پک جاتی ہیں۔ اچھا، اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالے، سوکھے مسالے، اور اس کے اندر ہوگا کالی مرچ کٹی ہوئی، اور کٹی ہوئی ہی لال مرچ ہے تقریباً 1 چمچ، اور آدھا چمچ نمک کیونکہ وہ پہلے سے شامل ہے، اور آدھا چمچ لہسن پاؤڈر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اس میں سویا سوس بھی شامل کریں گے۔ سویا سوس جو ہے وہ تقریباً میں نے 2 سے 3 چمچ ڈالا ہے اس میں، اور بس ہماری فلنگ ہو جائے گی تیار۔ آپ کو اگر سویا سوس پسند نہ ہو تو آپ نہیں شامل کر سکتے، اس میں اتنا کوئی لازمی جز نہیں ہے یہ اس کا۔ فلنگ تیار کر کے پھر میں آپ کو اس کی رول کی اور سموسوں کی اس کی فولڈنگ بتاؤں گی آپ کو۔ مسالہ، سبزیاں اور آلو چکن اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ اچھی طرح سے تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی تو پھر ہم فولڈنگ شروع کریں گے۔ اور جی کس طرح سے گزر رہا ہے رمضان المبارک؟ الحمدللہ ہمارے یہاں تو موسم بہت اچھا ہے، اور ابھی زیادہ گرمی نہیں شروع ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک پورے پاکستان کے اندر سب کے روزے اچھے گزروائیں، خیر و عافیت کے ساتھ، خوشیوں اور راحتوں کے ساتھ، اور اس عالمی وبا کی سے نجات کے ساتھ جلد از جلد ہمیں اس سے نجات ملے، اور یہ لاک ڈاؤن ختم ہو تاکہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی معمول کے مطابق شروع کریں۔ یہ مسالہ مکس ہو چکا ہے، آلو اور سبزیاں، چکن اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم اس کی فولڈنگ شروع کریں گے۔ فولڈنگ کے لیے جو ہے میں نے 2 چمچ میدا لیا ہے، اور اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ گھول لیا ہے، اور یہ اس طرح سے ہو کہ نہ زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی زیادہ گاڑھا ہو۔ سموسہ پٹی لے کر اس طرح سے اس کے کارنر کو آپ فولڈ کریں کہ یہ ٹرائنگل شیپ بنے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ پٹی باہر کی جانب نکلے۔ اسی طرح آپ جب اس کو فولڈ کر لیں گے تو یہ ایک تکون سی شیپ بن جائے گی، اور اس کون کے اندر آپ اپنا جو فلنگ بنائی ہے، مسالہ بنایا ہے آپ نے، وہ اس میں شامل کر لیجئے۔ مقدار آپ کے اوپر ہے کہ کم یا زیادہ جتنا بھی آپ لینا چاہیں، اور یہ اس میں شامل کر کے اس کو کئی طریقے سے فولڈ کیا جاتا ہے، میں سمپلی ایسے ہی فولڈ کر دوں گی اس طرح، میدا اس کے اوپر لگا کے تاکہ وہ اچھی طرح جوائنٹ ہو جائے۔ اور یہ خوبصورت سی ٹرائنگل شیپ بن گئی ہماری۔ اسی طرح رول کو فولڈ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ آپ رول کے درمیان میں جو مسالہ آپ نے تیار کیا ہے وہ رکھ لیجئے، اور ایک کارنر اس کا سینٹر تک فولڈ کر دیجئے اس طرح، اور اس کے بعد میں اس کے دونوں کارنر بھی فولڈ کر لوں گی،
اور انہیں اس طرح گرفت میں لے لوں گی تاکہ یہ کھلے نا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کارنرز پر بھی میدا لگاتے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فولڈ ہو گیا اور اب ہم اس طرف یہ لکوڈ لگا کر اس کو بند کر دیں گے. امید ہے آپ کو یہ رول اور سموسوں کی فیلنگ اور ان کو تیار کرنا پسند آیا ہوگا. آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ پاک کامیابیوں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. فی امان اللہ.